السلام علیکم ورحمتہ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، الحمدللہ ثم الحمدللہ، آج میں بہت خوش ہوں کہ اللہ کے فضل و کرم سے یہ جو نکاح آسان تحریک، اس کی جو دعوت ہے کہ بچوں کی شادیاں جلدی کی جائیں، الحمدللہ یہ تحریک بہت اللہ تعالیٰ نے مقبولیت عطا فرمائی، اور بے شمار لوگوں کی ہمیں خوشخبریاں مل رہی ہیں کہ شادیاں جلدی جلدی ہو رہی ہیں ماشاءاللہ۔ یہ نوجوان بیٹھے ہیں ماشاءاللہ، 18 سال کی عمر ہوتے ہی، بلکہ اس سے پہلے ہی بے چین تھے، 18 سال کے بعد انہوں نے جلدی جلدی شادی کر لی ماشاءاللہ، اور بے حد خوش ہیں۔ اب ہم ان سے پوچھتے ہیں کہ یہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، اللہ رسول کی چاہت ہے۔ 18 ہم تو کہتے ہیں 18 سال کا بھی قانون جو بنایا ہے، پتہ نہیں کیوں بنایا اور کیسے بنایا، جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی چاہت ہے، اللہ کی چاہت ہے کہ شادیاں جلدی کی جائیں۔ یا معاشر الشباب، اے جوانوں کی جماعت، من استطاع منکم الباءۃ، تم میں سے جو شادی کر سکتا ہو فلیتزوج، جلدی جلدی شادی کر لے، فإنہ اغض للبصر واحسن للفرج، اس سے نگاہیں جھک جاتی ہیں اور شرمگاہ محفوظ ہو جاتی ہے۔ تو اس لیے اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی چاہت، اللہ کی چاہت کو پورا کرنے کے لیے جلدی شادیاں کرنے کا حکم ہے۔ عقل بھی یہ کہتی ہے بھائی کہ بھوک لگے تو کھانا کھاؤ، پیاس لگے تو پانی پیو، اسی طرح جب شادی کی ضرورت محسوس ہونے لگے تو شادی کرو۔ تو یہ شادی کی جو ضرورت اللہ کی طرف سے جو یہ پیدا ہو گئی ہے، تو اب اس کو حلال طریقے سے پورا کرنا یہ سب سے بہترین اور جنت کا سیدھا ترین اور آسان ترین راستہ ہے۔ اللہ ہم سب کو اس کو اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اب آپ اندازہ لگائیں، یہ نوجوانوں نے شادی کی ہے اور کتنی خوشی کا اظہار کر رہے ہیں، کیوں بھائی؟ ماشاءاللہ جی الحمدللہ، کتنے خوش ہیں آپ؟ بہت خوش ہیں جی۔ آپ یہ بتائیں کہ شادی جلدی کرنی چاہیے یا 30-35 سال تک پاؤں پہ کھڑے ہوتے ہوتے اور سیٹ ہوتے ہوتے بعد میں شادی کرنی چاہیے؟ جی شادی جلدی کر لینی چاہیے۔ ہاں، شادی کرنے میں اللہ نے قرآن میں فرمایا انکحوا الایام منکم والصالحین من عبادکم و امائکم، تمہارے جو مرد عورتیں بے نکاح ہیں سب کے نکاح کر دو، جلدی جلدی نکاح کر دو۔ ان یکونوا فقراء، اگر فقیر بھی ہوں گے، یغنہم اللہ من فضلہ، اللہ اپنے فضل سے غنی کر دے گا۔ ہم کہتے ہیں کہ ہم اپنے پاؤں پہ کھڑا کریں پھر ہم شادی کریں گے، اللہ کہہ رہے تم شادی کرو، میں اپنے پاؤں پہ کھڑا کروں گا۔ اللہ کہہ رہے تم شادی کرو، میں سیٹ کروں گا، ہم کہتے ہیں نہیں، پہلے ہم سیٹ ہوں گے پھر شادی کریں گے۔ اللہ اور اس کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی چاہت کا مقابلہ کر رہے ہیں۔ اور اس وقت قدرتی بات ہمارے ساتھ ایک محترم ہمارے بہت پیارے دوست شاہ صاحب تشریف فرما ہیں، یہ ماشاءاللہ بتائیں گے کہ یہ شادیاں جلدی کرنا کیوں ضروری ہے اور کتنا ضروری۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مفتی صاحب سے میرا کافی عرصے سے تعلق ہے، تو مجھے خوشی اس بات کی ہے کہ جیسے علماء حفاظ کرام جو ہیں وہ مسجدوں تک محدود ہوئے ہیں، معاشرے میں ہر آدمی سے ہر مسائل میں، کاروبار میں، عبادات میں اور اس کے بعد معاملات میں شامل ہونا چاہیے۔ انہوں نے یہ بڑا اچھا ایک عمل شروع کیا ہوا ہے، اور ان کے ساتھ رسالہ جا رہا ہے دعوت-ے-الاللہ، اس کے اندر ہر وہ چیز ہے جو موجود ہے۔ تو آج اس نسبت سے میں یہ بات کروں گا، تو انگلش میں ایک محاورہ ہے، کہتے ہیں دی ڈیلے آف جسٹس از انجسٹس، یعنی اگر کسی چیز کا آپ فیصلہ کرنا چاہ رہے ہیں تو اگر اسی کو آپ 2 سال آپ مؤخر کر دیں تو اس کا کتنا نقصان ہے، وہی ناانصافی ہے۔ مثلا جیسے وراثت کی تقسیم ہے اور کئی چیزیں ہیں، تو اس لیے مجھے اس چیز کی بڑی خوشی ہے، اس لیے اس سلسلے میں رابطہ کریں، رہنمائی حاصل کریں، انشاءاللہ سب کا اس میں فائدہ ہے۔ ماشاءاللہ ہمارے پیارے دوست شاہ صاحب نے تو سمندر کو کوزے میں بند کر دیا، بہت پیاری بات کی کہ یعنی اگر وقت پہ فیصلہ نہ ہو تو وہ گویا کہ وہ بہت بڑی ناانصافی ہے۔ تو حقیقت یہ ہے کہ بہت ہی میرا دل کڑتا ہے اللہ کی قسم، جب میرے پاس 30 سال اور 35 سال کے لڑکے ہی نہیں، صرف لڑکیاں بھی آتی ہیں اور ان کے والدین ان سے رابطہ، ان کے لیے شادیوں کے لیے رابطہ کرتے ہیں 30-35 سال کی عمر کے بعد، تو مجھے بڑا ان پہ ترس بھی آتا ہے اور غصہ بھی آتا ہے کہ کیا انہوں نے جو شادی کی جو اصل عمر تھی بچے کی اور بچی کی وہ نکال دی۔ اب یہ یعنی اس وقت میں یعنی شادی کا وہ جو اصل لطف تھا جو اللہ پاک کی طرف سے ملنا تھا، وہ ان بیچاروں نے اس کو ان سے محروم کر دیا۔ اللہ ہم سب کو ہدایت دے، اور ہماری اس نکاح آسان تحریک کو، بلکہ ہماری کیا اللہ اور اس کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی چلائی ہوئی اس تحریک کو، ہم سب کو اس میں ورکر بننے کی اور اس چیز کو زیادہ سے زیادہ پھیلانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔